اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم اس سے مستفیض ہوں گے، اور ہر مسلمان اس مہینے کی آمد سے پہلے ایک کیفیت یہ نظر آتی ہے کہ عبادات کا ذوق و شوق اور ایک انتظار رہتا ہے پورا سال کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس میں ہم خوب عبادات سے مستفیض ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انعام و اکرام کا ایک سلسلہ ہے، جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے نا کہ اگر میری امت یہ جان لے کہ اس ماہ مقدس کی فضیلت کتنی ہے تو وہ یہ خواہش کرے کہ اللہ رب العالمین پوری اس کی زندگی کو وہ رمضان بنا دے اور اس سے خوب وہ مستفیض ہو سکے، خوب اس سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جو جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ایک سلسلہ ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے لیے ایک حصہ حاصل کر سکے۔ تو یہی ہمیں جذبہ ہر مسلمان میں نظر آتا ہے کہ وہ عبادات کا ایک ذوق و شوق اور ایک انتظار رہتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کی آمد ہوگی تو اللہ کی طرف سے شب و روز جو رحمتوں کے نزول کا سلسلہ ہے، بخششوں کے نزول کا سلسلہ ہے، درجات کی بلندی کا ایک سلسلہ ہے، اس سے ہم اپنے لیے حصہ حاصل کریں۔ مالی طور پر، عبادات کے طور پر، کسی کا کوئی بھی اگر اس کا اسٹیٹس ہے، کسی کا کوئی بھی مقام ہے، یعنی ایک مزدور سے لے کر ایک متمول جو افراد ہیں ان تک ہم دیکھیں تو ہر ایک وہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے۔ ایک غریب ہے تو وہ اپنے طور پر یہ ایک انتظار کی کیفیت اور اپنی جو اس کی ایک محدود سی زندگی ہے اس میں یہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اگر کچھ اور نہیں کر سکا، میں اگر مالی عبادات کی مجھے استطاعت نہیں ہے تو کم از کم جو بدنی عبادات اللہ رب العالمین نے لازم فرمائی ہیں۔ مزدور کو دیکھیں کہ وہ صبح سے شام تک دیہاڑی لگا کے بھی روزہ نہیں چھوڑتا، اور جب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بالکل نحیف و لاغر ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پورا دن وہ اس روزے کی کیفیت میں گزارتا ہے، اور خواہش یہ ہوتی ہے، تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول فرما کر ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، بلندی درجات عطا فرمائے۔ تو ہم اس ماہ مقدس میں اور پھر بالخصوص جو دینی افراد ہیں ان کی ذمہ داریاں ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص اس ماہ مقدس میں صبح سے شام تک، جس طرح اس سے پہلے بھی کلام ہوا کہ انتہا درجے کی مصروفیات، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین انرجی عطا فرماتا ہے، طاقت و توانائی عطا فرمائی جاتی ہے کہ صبح سے شام تک، اور رات کی مصروفیات، درس تراویح ہے، نماز تراویح، اس کا اہتمام، پھر مختلف دروس کا سلسلہ، اس میں بھی اللہ رب العالمین ایسی طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ بالکل تھکاوٹ اور اس طرح کی کیفیات کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ رمضان جب گزرتا ہے تو اپنی زندگی خالی خالی نظر آتی ہے، یعنی ہمیں وہ ساری چیزوں کا ان کی ایک لذت اور ایک عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس ماہ مقدس کو غنیمت جانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اہمیت اور فضیلت اور جو تقاضے بیان فرمائے اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، پھر کوئی بھی عبادت ہمیں بوجھ کی کیفیت نہیں لگے گی، چاہے انتہائی گرمیوں کے روزے ہوں یا پھر رات کی نمازیں۔ کسی بھی بڑے مقصد اور مشن کے حصول کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے۔ قرآن نے روزوں کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول، تو وہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب ہم رمضان کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کر کے رکھیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کیا معمولات ہمارے ہونے چاہیے، فضول کاموں سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے، اور صرف وہی معمولات اپنی زندگی میں شامل کیے جائیں کہ جو تقوی کے حصول کے لیے ہمارے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ رمضان کے آغاز میں تو ہمیں بڑی گہما گہمی نظر آتی ہے، مساجد میں نمازیوں کا رش نظر آتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں وہ تعداد میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہوں، جن کو دوام ہو اگرچہ وہ قلیل ہوں۔ ہم کوشش یہ کریں کہ منصوبہ بندی ہم اس طور پہ کریں، جدول اس طور پہ بنائیں کہ آسانی کے ساتھ ہماری جو روزگار سے متعلق یا دیگر معاملات ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں، اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہم ان معمولات کو ادا کر سکیں۔ رمضان کے آغاز سے لے کر آخر رمضان تک وہ معمولات ہماری زندگی میں شامل رہیں تاکہ وہ کبھی بھی ہم اس سے جو ایک عادت اور ایک روٹین ہے اس میں ہم وہ پیچھے نہ رہیں، اور اس میں ایک جو تسلسل ہے اور مستقل مزاجی کا ایک جو سلسلہ ہے وہ اس سے ہم پیچھے نہ رہیں۔ رمضان کے آغاز سے لے کے آخر تک اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا جو مستحق بننے والے اعمال ہیں اس کو اختیار کرنا ہے۔